بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کی دنیا کو سننے والے دوستوں کو خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں۔ تو آئیے چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں جی اس کو نکال باہر کرو، نجمہ نے کڑک لہجے میں کہا۔ کریم سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ یہ آئے روز کا سر درد تھا۔ نجمہ کو بالی کا وجود اس گھر میں ناقابل برداشت تھا۔ شرمندہ تو وہ بھی اپنے حلقہ اور احباب میں بہت ہوتے تھے، مگر کیا کرتے، خواجہ سرا ہی صحیح تھا تو ان کی مرحومہ بیوی کی آخری نشانی۔ دروازے کے پاس کھڑے بالی کا اپنے باپ کی خاموشی پر خون کھولا۔ ابا میں بھی بہت شرمندہ ہوتا ہوں اپنے دوستوں میں، ایک تو وہ اتنا بھیانک ہے۔ بالی کا ستیلا بھائی شوکت بھی میدان میں کودا تھا۔ اس نے کہتے ہوئے جھرجھری سی لی جیسے بالی اس کے سامنے کھڑا ہو۔ ابا کریم خالی خالی نظروں سے نجمہ اور شوکت کو دیکھ رہے تھے۔ سوچ کیا رہے ہیں، نکالیں اس کو، اب کیا قبر میں ساتھ لے کر جائیں گے مرحومہ بیوی کی آخری نشانی کو؟ آپ تو چلے جاتے ہیں، پیچھے مجھے لوگوں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ بالی مٹھائیاں بیچ کر کمرے میں آیا تو نجمہ نے اس کو دیکھ کر منہ موڑ لیا۔ نکالنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود ہی جا رہا ہوں، وہ نجمہ کی طرف دیکھ کر بولا تھا اور کمرے سے نکل گیا۔ کریم اس کو روکنا چاہتا تھا لیکن روک نہ پایا۔ پیچھے نجمہ نے ایسے ہاتھ ہلایا تھا جیسے کہہ رہی ہو، ہنس کم جہاں پاک۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ وہ کچن سے نکلی، نیپکن سے ہاتھ پوچھ کر اس نے فون اٹینڈ کیا۔ دوسری طرف ایک آدمی تھا۔ کیا یہ قاسم باجوہ کا گھر ہے؟ دوسری طرف سے استفسار ہوا۔ جی میں ان کی وائف بول رہی ہوں، آپ کے گھر اس وقت کوئی مرد ہے؟ پوچھنے والے کی سنجیدگی پر یاسمین کا دل کسی انہونی کے احساس سے شدت سے دھڑکا تھا۔ اس کا ہاتھ کانپا۔ نہیں، کیوں خیریت؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ دیکھیے مس، آپ کے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اور دوسری طرف سے اور بھی کچھ کہا جا رہا تھا، مگر وہ ایکسیڈنٹ کا سن کر ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک ویرانے میں پہنچ گیا تھا۔ اس کو بھوک و پیاس شدت سے لگی ہوئی تھی اور رات بھی ہونے والی تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے چل رہا تھا کہ اس کو ویرانے کے پاس ایک گندی سی جھونپڑی میں امید کی کرن نظر آئی تھی۔ وہ دوبارہ ہمت جمع کر کے جھونپڑی کے پاس آیا اور اندر جھانکا۔ ایک ننگ دھڑنگ سادھو بیٹھا تھا اور آس پاس بوسیدہ ہڈیاں، گندے کپڑے اور نہ جانے کیا کیا رکھا تھا۔ بالی جانتا تھا کہ وہ کالا علم کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کالے علم والوں کے پاس طاقت ہوتی ہے جو انتقام لینے میں مدد کرتی ہے۔ نہ جانے کیوں اچانک اس کے دل میں یہ علم سیکھنے کی طلب جاگی تھی۔ وہ جھونپڑی کی پردے کی جھری سے کپکپاتے ہوئے اندر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک سادھو نے آنکھیں کھولیں اور اپنی بھاری آواز میں بولا، اندر آجا بچہ۔ بالی کے پسینے چھوٹ پڑے۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر پھر پیٹ اور دل کی طلب سے مجبور ہو کر ڈرتے ڈرتے اندر آ گیا۔ سادھو نے بنا کچھ کہے اس کے آگے پھلوں کی ایک تھال کی تھی جس کو بالی نہ جانے کب سے للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بالی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران سادھو اس کا جیسے دل پڑ رہا تھا۔ شکریہ۔ بالی نے پانی پی کر اس کو ممنوع نظروں سے دیکھا تھا۔ سادھو نے کہا، کیوں بالغ، یہ سیکھنا چاہتا ہے؟ بالی نے کہا، جی۔ جانتا ہے یہ کیا ہے؟ اتنا نہیں پتا، بس اس کا جو ماہر ہوتا ہے جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے، لیکن بہت کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ سادھو نے نیم باز آنکھوں سے اسے دیکھا، معنی خیز سا مسکرایا تھا۔ کھونے کو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب تو بس حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بالی کے لہجے میں ایک عزم جھلک رہا تھا۔
سادھو نے اسباب میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بالغ، میرے جانے میں کچھ سمے ہے، تب تک تیری چاہ پر ہے کہ تو کتنا سیکھنا چاہتا ہے۔ سیکھ گیا تو بہت کچھ پا لے گا۔ سادھو کی بہت کچھ پا لینے والی بات پر بالی کی آنکھیں چمکی تھی۔ ابھی 5 ماہ پہلے ہی تو شادی ہوئی تھی اور اب دیکھو، پرسے کے لیے آئی ایک عورت دوسری سے محو گفتگو تھی۔ اس کے لہجے میں افسوس جھلک رہا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں یاسمین کو لگا کہ جیسے وہ اس کا مذاق بنا رہی ہو۔ اس نے کس کر اپنے آنسو صاف کیے اور یسریٰ کو دیکھا۔ یسریٰ اس کی بڑی بہن تھی۔ اس کی شادی بھی اسی شہر اور یاسمین کے ساتھ ہی ہوئی تھی، مگر اس کا بہنوئی زاہد تو ٹھیک ٹھاک تھا، وہ کیوں نہ مر گیا۔ منحوس کا ٹھپا یسریٰ پر لگ جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ خالی ذہن کے ساتھ جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھی۔ دل میں کئی حسرت کی آگ پنپ رہی تھی۔ بالی نے جو چاہا وہ حاصل کر لیا تھا۔ سادھو اسے اپنا سارا شیطانی علم سکھا کر نہ جانے آگے کس کو بھٹکانے چلا گیا تھا۔ بالی کے آگے اب لوگ بچ جاتے، اور جب وہ اس کی مدد طلب کرتے وہ اپنے آپ کو طاقت کل سمجھ کر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ اللہ نے بھی اس کی رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے۔ تم یہاں ہی کیوں نہیں رہ لیتی؟ یسریٰ نے یاسمین کے ہاتھ سے جیم بریڈ لے کر اس کو کہا تھا۔ وہ سر جھکائے جیم لگا رہی تھی۔ یسریٰ امید سے تھی۔ آخری دنوں میں اس سے کام نہیں ہوتا تھا تو زاہد یاسمین کو لے آیا تھا، مگر یہاں آ کر جب یاسمین اس کو اور زاہد کو دیکھتی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی تھی اور ایک حسرت کی آگ میں جلتی رہتی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یسریٰ کی آواز سے وہ خیالوں سے چونکی۔ نہیں، جاب پر جانا ہے واپس، ابھی تو لیو پر آئی ہوں، یاسمین نے بجھے لہجے میں کہا تھا اور اٹھ کر چلی گئی۔ یسریٰ نے جاتے ہوئے اس کو تعصب سے دیکھا تھا۔ نرس بجھے لہجے کے ساتھ کمرے میں سے نکلی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے ٹہلتے زاہد کو کیا کہے۔ زاہد اس کو دیکھ کر بے چینی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا؟ زاہد کا چہرہ خوشی سے ٹمٹما رہا تھا۔ پیچھے کھڑی یاسمین جیسے حسد سے مرنے کو تھی۔ آپ کے ہاں ٹرانسجینڈر بچے کی پیدائش ہوئی ہے، نرس نے سنجیدگی سے کہا تھا اور وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے وہ سر پکڑ کر بیٹھتا چلا گیا۔ یاسمین کے ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ رقصا تھی۔ آخر کار اس کی حسد ظاہر اور یسریٰ کی خوشیاں نگلنا شروع ہو گئی تھی۔ محفل اپنے عروج پر تھی۔ وہ 3 اپنے بدن کے ساتھ ناچ کر ناظرین کو مزید لبھا رہے تھے تاکہ ان پر زیادہ سے زیادہ نوٹوں کی برسات ہو سکے، مگر ان تینوں کے ساتھ ایک جھمڑی بھی تھا جس کو شاید قدموں میں پڑے نوٹوں سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ وہ بس ناچ رہا تھا، بنا کسی ادا کے، بنا کسی لالچ کے، بس وہ محو رقص تھا، اور اتنا ناچتا جا رہا تھا کہ اس کی سانسیں پھول جائیں اور پھول کر بس رک جائیں۔ وہ بھاگ رہا تھا گھر سے، خود سے، اور اچانک اس کے پاؤں کے پاس شراب کی بوتل جو ناظرین میں سے کسی منچلے نے خود مدہوشی میں چور کر اس کی طرف پھینکی تھی، آ کر گری، اور پل بھر میں کانچ کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے۔ کانچ کے بکھرے ٹکڑوں نے اس کے پاؤں کو لہو کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اذیت بھرے آنسو تھے، مگر وہ رکا نہیں۔ اس کو نہ جانے کیا کیا یاد آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کی جان یہاں ہی نکل جائے۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا جہاں ہر مخصوص وقت کے بعد ایک منحوس آواز اس کے کانوں کو پھاڑ رہی تھی۔ ایسی چیخیں سنائی دیتی تھیں جو اس کی اذیت میں اضافہ کر دیتی تھیں۔ ناچتے ناچتے اچانک اس کے ارد گرد کا ماحول تحلیل ہو گیا۔ جھمڑی رک گیا، ارد گرد اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ اب خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اس نے گھپ اندھیرے میں ارد گرد دیکھنا چاہا، مگر جیسے سب ختم ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چلتا اس کو جھمڑی کی کڑک آواز آئی تھی، وہ بچہ کہاں ہے ری؟ جھمڑی نے اس کی آواز سن کر اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہ خوف سے جیسے مرنے کو تھا۔ بتا نا وہ بچہ کہاں ہے؟
تیری بالی تکلیف میں ہے رے۔ بالی کی سسکیوں بھری بھاری آواز پر اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، وہ ہلنے تک کا بھی حوصلہ خود میں نہیں پاتا تھا۔ اچانک اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بالی سامنے سے اچانک اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے تیز تیز چلتا اس کے پاس آیا۔ جھمڑی خوف سے چیخا اور پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی بالی نے اس کا پاؤں پکڑ کر اس کے لہو لہان پاؤں پر زبان پھیری تھی۔ بالی کے ہونٹ اس کا خون لگنے سے سرخ ہو گئے تھے اور اب وہ خوفناک لگ رہا تھا بے حد۔ اس کا ہاتھ سرد تھا اور آنکھیں لال انگارہ۔ بچہ بتا کہاں ہے؟ بالی کی آواز اب بہت بھاری اور مکروہ ہو گئی تھی، اس کی گرفت جھمڑی کے پاؤں پر بہت سخت اور تنگ ہو گئی تھی۔ وہ اس کی لال آنکھوں اور خوفناک آواز کو سہ نہیں پایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آسمان آج گرجنے کے ساتھ ساتھ تیزی سے برس بھی رہا تھا۔ بارش کی تیز بوچھار سے اسے پورا بھگو چکی تھی، مگر ایک جنون سوار تھا اس پر۔ وہ کھرپی سے زمین کھودنے کے ساتھ ساتھ لحاف میں لپٹے بچے پر ایک حقارت بھری نظر ڈال لیتا تھا۔ سردی سے معصوم بچہ اب جان نکلنے کی حالت میں تھا اور اس حیوان کو ذرا رحم نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار اس تیز بارش نے اس معصوم کی آخری ہچکی اپنی بوندوں میں جذب کر لی، اور وہ جو کھرپی سے اس کے لیے اپنے گھر کے ہی لان میں قبر بنا چکا تھا، بے دردی سے اس بچے کی لاش کو اٹھا کر اسے گڑھے میں گرا دیا۔ کھرپی سے مٹی برابر کرتے ہوئے اسے ایک چیخ سنائی دی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی سالی یاسمین کھڑکی سے اسے کب سے دیکھ رہی تھی اور ایسی درندگی پر ہوش کھوتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ وہ سر جھکا کر یاسمین سے بے پرواہ پور پور بھیگا اندر آیا تھا اور کمرے میں اپنی بیوی کی سسکیوں کو سن کر خاصا بدمزہ ہوا۔ وہ بیڈ پر موجود بے جان اپنے نومولود کے لیے ہلکان ہو رہی تھی۔ رونا بند کرو، وہ زندہ رہتا تو ہماری بدنامی ہوتی۔ اس نے کڑک لہجے میں اپنے گناہ کو ڈھانپنا چاہا۔ تم ایک بار اس کا چہرہ ہی دیکھنے دیتے۔ مردہ ہوا تھا تو کیا، ٹرانسجینڈر ہوا تھا تو کیا، یسرت تکلیف سے چیخ بھی نہ پائی۔ ابھی فی الحال مجھے سونے دو، ورنہ تمہارے ساتھ جانور بننے میں پل بھی نہیں لگے گا۔ وہ خوخار لہجے میں اس کو دیکھتا ہوا اس کا منہ دبوچ کر گرایا اور وہ خوفزدہ ہوئی اور دبی دبی سسکیاں لینے لگی۔ زاہد اب اس سکون سے سو رہا تھا جو ہسپتال سے آنے کے بعد سے اب تک انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اب اپنے خون کو درکور کر کے سکون سے سو رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ ایک حولیہ گھر سے نکل کر اس جگہ آیا تھا جہاں اس نومولود کو کسی کے باپ نے درگور کر دیا تھا۔ وہ اپنے کپڑوں کی پرواہ کیے بنا وہیں ڈھیر ہو گئی اور رونے لگی۔ وہ رو کیوں رہی تھی وہ شاید خود بھی نہیں جانتی تھی۔ بارش ابھی بھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی۔ اے زمین، اے ننھی سی جان، گواہ رہنا، تمہارا بدلہ ضرور لوں گی اور اپنی خوشیوں کا بھی۔ وہ اس جگہ کی گیلی مٹی کو ہاتھ میں بینچ کر عزم سے بولی تھی اور کھرپی سے اس جگہ کو کھود کر اس ننھی لاشے کو نکال کر چوما تھا۔ چومتے ہی اس کو ایسا لگا جیسے بچہ سسکا ہو۔ اس نے حیرانی و خوف سے بچے کے چہرے کو بغور دیکھا، لیکن وہ ساکت تھا۔ اس نے یہ اپنا وہم سمجھا تھا اور اپنی چادر میں چھپاتی باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ رات کا طوفان کئی راز لیے تھم چکا تھا۔ صبح کا اجالا پھیلا تو یاسمین کی آنکھ کھلی تھی۔ رات میں جو درندہ صفت روپ میں اس نے اپنے بہنوئی کو دیکھا تھا اسے گھن آ رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ یہاں سے آج چلی ہی جائے گی، بس یسریٰ کو منانا تھا، لیکن وہ یہاں مزید نہیں رکے گی۔ اب وہ جو کر چکی تھی یہی کافی ہونا تھا اس کی حسرت کی تسکین کے لیے۔ کیوں آئی ہو؟ بالی دھوتی میں اپنی کریا صورت کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ وہ یکدم اس کو اس حالت میں دیکھ کر خوف سے جھنجھلا اٹھی تھی۔ وہ بہت خوفناک اور کریا صورت تھا اور کالے علم نے اس کے چہرے کو اور بدصورت اور مکروہ بنا دیا تھا۔ وہ ہر وقت ماتھے پر کالا تلک لگائے ہوتا تھا۔ اس کی ناک شاید کسی حادثے میں پھٹ گئی تھی۔
جو اس کی شکل کو اور زیادہ بھیانک بنا دیتی تھی۔ کمر تک آتے گندے بال جو اس کی کمر اور چہرے پر پڑے رہتے، لمبا چوڑا وجود جس پر صرف دھوتی ہوتی تھی اور گلے میں مالائیں۔ اس نے نظریں چرا کر تھوک نگل کر چادر کے نیچے سے اس بے جان لاشے کو اس کے سامنے کیا۔ میں اس کا انتقام چاہتی ہوں، وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ اس کا بدن پسینے سے شرابور تھا، وہ بالی کے وجود سے خوف کھا رہی تھی۔ ایسا بھیانک انسان اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا ری اس کو؟ بالی نے آگے بڑھ کر اس بچے کو لیا تھا جو بے جان تھا۔ وہ اپنی بھاری آواز میں استفسار کیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کو اس کے باپ نے درگور کر دیا، وہ زہر خند لہجے میں بولی تھی۔ بالی کے چہرے پر غصہ آ گیا اور وہ مزید بولی کہ اس کا جرم اتنا تھا کہ یہ تمہاری برادری میں سے تھا۔ یہ سنتے ہی بالی کے تن بدن میں آگ سلگ گئی تھی۔ تو جانتی ہے ری کہ اب اس کو کیا کیا سہنا پڑے گا؟ اس نے بچے کو اپنی گود میں جکڑ کر کہا۔ وہ بالی کے سنگین لہجے پر ٹھٹکی اور سوچا کہ کیا وہ ٹھیک کر رہی تھی، لیکن پھر اس نے معصوم وجود کو دیکھا اور اپنی سوچ کو جھٹکا۔ حسد میں وہ بھول رہی تھی کہ وہ بچے کا انتقام نہیں بلکہ اپنی حسد کی آگ کا سامان کر رہی ہے۔ اتنا تو نہیں نا جتنا اس نے سہا، وہ بھیگے لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ بالی کی کریا صورت سے اس کو خوف آ رہا تھا، دوسرا وہ بدبو جو ناقابل برداشت تھی۔ بالی نے اپنی گاگ نظروں سے اس بے جان وجود کو دیکھا، پھر اس کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں وہ اپنا کالا علم سر انجام دیتا تھا۔ وہ اپنے علم کو کل سے شروع کرنا چاہتا تھا۔ اس کو ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں کھٹیا پر پڑا تھا۔ جمڑی کے ساتھ جانے والے دوسرے خواجہ سراؤں نے اس کو واپس اس کے ٹھکانے پر پہنچا دیا تھا جہاں پہلے وہ بالی کے ساتھ رہتا تھا۔ بالی کے برعکس وہ حلال کمانے پر ترجیح دیتا تھا، لیکن وہ بالی کو چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ بالی نے اس کا تب ساتھ دیا تھا جب جمڑی کے بڑے بھائی جہانگیر نے اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ بالی اسے بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ کافی سالوں سے ساتھ تھے۔ جھمڑی اس کے کالے کرتوتوں سے واقف تھا مگر اس کو کچھ کہہ نہیں پاتا تھا۔ بالی کے مرنے کے بعد سے اس گھر کی در و دیواروں سے وحشت ٹپکتی تھی اور ہر رات ایک مخصوص وقت پر جس کمرے میں بالی اپنے چلے کاٹ کر شیطانی طاقتوں کے ذریعے لوگوں کے الٹے سیدھے کام کرتا تھا، وہاں سے بالی کی دردناک چیخوں کی آواز آتی تھی، ایسی دردناک چیخیں جن کو سن کر جھمڑی کا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا۔ وہ بچہ مانگتا تھا اور یہ راز جھمڑی ہی جانتا تھا کہ اس بچے کا کیا انجام ہوا جس کو اس کے باپ نے درکور کر دیا تھا، اور بالی اس کو اپنے شیطانی عمل میں استعمال کر کے اس کے وجود کی بے حرمتی کرنا چاہتا تھا، چاہے اس بچے کا انتقام لینے کے لیے ہی صحیح، مگر کالے علم کے ذریعے یہ غلط تھا کیونکہ بے شک اللہ ہی بدلہ لینے والا ہے۔ لیکن بالی تو نہ جانے کب سے اللہ کو بھول کر شیطانی طاقتوں کو پا کر کافر ہو گیا تھا، اور اب وہ ہوش میں آتے ہی سسک اٹھا۔ اس کی نظر سامنے دیوار کی جانب اٹھی تھی۔ وہ دوبارہ خوف سے جھنجھلا اٹھا۔ 5 منٹ باقی تھے بس۔ یہ گھڑی بالی نے ہی اس کو دی تھی اس کی سالگرہ پر۔ پھر وہی دردناک چیخیں اور آہیں سنائی دینے لگیں۔ خوف تو اس کی ذات میں جونگ کی طرح چمٹ گیا تھا۔ آس پاس والے تو پہلے ہی ان دونوں سے خار کھاتے تھے، اب کون پوچھتا جمڑی کو کہ وہ کس اذیت میں جی رہا تھا۔ اچانک سے ایک تیز چیخ سنائی دی تھی۔ جمڑی جی جان سے لرزا تھا اور اٹھ بیٹھا۔ وقت ہو چکا تھا، بالی کی بے چین روح آ گئی تھی۔ بچہ لا دینا جمڑی، اس کی کریانے والی آواز اسی کمرے میں سے آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اذیت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ آوازیں تھیں جیسے بہت سے لوگ سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ بچہ لا دے، دیکھ یہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔
اس کی التجاؤں میں کریاہیں بھی شامل ہو گئی تھیں، جیسے کوئی اس کا گلا کاٹ رہا ہو۔ پھر اچانک اس کی کلکلاہٹ شامل ہو گئی تھی۔ جمڑی کانوں پر ہاتھ رکھے زور زور سے بلکتا بے بس تھا اور پوری رات اس کی آہوں اور سسکیوں میں کٹی۔ جمڑی کو اب احساس ہوا تھا کہ وہ ایک نیکی کر کے کس عذاب میں پھنس گیا تھا۔ کاش وہ اسے پتہ ہوتا تو یہ سب نہ کرتا۔ صبح کی پہلی کرن کے نمودار ہونے کے ساتھ چیخیں رکتے ہی وہ دیوار پر لگی گھڑی کے پاس آیا اور دیوانوں کی طرح آگے بڑھ کر اسے اتار کر کمرے کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا۔ یہی فساد کی جڑ تھی، یہی فساد کی جڑ۔ وہ پاگلوں کی طرح خود کلامی کرتا اس گھر سے نکل گیا تھا، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ 2 دن بعد یاسمین چلی گئی تھی، لیکن جاتے ہوئے نہ جانے کیوں وہ خوف زدہ تھی۔ اس رات کے بعد سے یسریٰ بھی بجھ سی گئی تھی۔ زاہد سے بھی اس کی بات چیت محدود ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے، کہاں دفن کیا ہے۔ بس ایک بے کلی سی تاری تھی۔ کبھی دل بھر آتا تو یاسمین کو فون کر کے دل ہلکا کر لیتی۔ یاسمین اس کو تسلیاں دیتی تھی مگر اندر سے پرسکون سی ہوتی۔ اس کو صرف ایک بات پریشان کر رہی تھی۔ ایک دن یسریٰ کچن میں کام کر رہی تھی کہ ڈور بیل ہوئی۔ زاہد آفس گیا ہوا تھا۔ وہ دوپٹہ درست کرتی گیٹ پر آئی۔ گیٹ کھول کر اس نے دائیں بائیں دیکھا تو گلی بالکل سنسان تھی۔ کسی بچے کی شرارت سمجھ کر وہ دروازہ بند کرتی کہ اس کی نظر نیچے زمین پر پڑے گفٹ ریپر پر پڑ گئی۔ وہ اٹھا کر اندر لے آئی۔ اندر لا کر اس نے اس گفٹ کو کھولا تو اس میں چھوٹے سائز کی ایک گھڑی تھی، رومن اردو میں لکھی ہوئی گنتی اور تلوار کی تیز دھار کی طرح چھوٹی چھوٹی سنہری سوئیاں۔ عجیب سی کشش لیے وہ چھوٹا سا وال کلاک یسریٰ کو بہت بھلا لگا تھا۔ اس نے اس کو دیوار پر لگا دیا، لیکن حقیقت میں اس نے ایک آفت کو گھر میں آنے کی دعوت دی تھی اور اپنا باقی کام نپٹانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ اچانک ایک کلکلاہٹ اس کمرے میں گونجی تھی اور گھڑی کی سوئیاں رک گئیں۔ جمڑی ایک درگاہ کے کونے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کاش اس رات وہ یاسمین اور بالی کی گفتگو نہ سنتا، نہ اس کے دل میں ہمدردی جاگتی اور نہ وہ اس آفت میں مبتلا ہوتا۔ اس سے اگلے 2 دن اس کے لیے کافی منحوس تھے اور اب تک وہ منحوسیت اس کی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہ سوچتے سوچتے ماضی میں چلا گیا۔ رات میں زاہد آفس سے تھکا ہارا آیا تھا۔ یسریٰ نے اس کو ایک نظر دیکھا اور رخ موڑ کر اس کے لیے کھانا لینے کچن میں چلی گئی۔ وہ اس کی خاموشی پر جھنجھلاتا ہوا کمرے میں آیا تھا۔ نہ جانے کیوں سر بہت درد کر رہا تھا۔ وہ ٹائی ڈھیلی کرتا ہوا کپڑے بدلے بنا ہی بیڈ پر ڈھہ گیا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے انگلیوں سے ماتھے کو مسلا۔ درد بہت شدید تھا۔ اچانک کمرے میں اس کو گنگناہٹ محسوس ہوئی۔ اس کو اچنبھا ہوا کہ کہاں یسریٰ بجھی بجھی سی رہتی تھی اور کہاں یہ گنگناہٹ۔ پھر اس کو اطمینان ہوا کہ چلو آہستہ آہستہ مکمل ٹھیک ہو جائے گی۔ کمرے میں یسریٰ کی گنگناہٹ مترنم سر بکھیر رہی تھی۔ 1 کپ چائے ہی بنا دو، اس نے بنا آنکھیں کھولے کہا تھا۔ وہ ہنسی۔ اس کے لیے مزید حیرانگی کا باعث تھی یسریٰ کی ہنسی۔ چند لمحوں بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر یسریٰ نے سائڈ پر کیا تھا اور خود دبانے لگی۔ وہ مسرور ہوا تھا مگر آنکھیں نہیں کھولیں۔ وہ آہستہ آہستہ سر دبا رہی تھی۔ زاہد کو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس کا سرد ہاتھ، اف، جیسے برف ہاتھ میں پکڑی ہو۔ تمہارا ہاتھ اتنا سرد کیوں ہو رہا ہے؟ زاہد نے محبت سے کہتے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور آنکھیں کھولیں۔ اسی وقت دروازے پر کھٹکا ہوا۔ زاہد کو بچھو نے ڈنک مارا تھا کیونکہ یسریٰ چہرے پر سنجیدگی لیے دروازے پر کھڑی تھی اور اس کو اجنبیت لیے دیکھ رہی تھی۔ اگر یسریٰ وہاں تھی تو ابھی ساتھ کون تھا؟ وہ خوف سے کپکپا اٹھا۔ اس نے اپنی خالی ہاتھ کو دیکھا تھا جہاں کسی کا سرد لمس ابھی بھی موجود تھا۔ کھانا کھا لو آ کر، یسریٰ کی سنجیدہ آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ خیال سے بری طرح چونکا۔ وہ کچھ بھی مان سکتا تھا مگر یہ وہم نہیں تھا۔
وہ کیسے بتاتا، یسریٰ تو کہہ کر الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ دن کے لیے یاسمین کے پاس چلی جاؤں۔ کھانے کی ٹیبل پر یسریٰ نے اس کی طرف بنا دیکھے کہا تھا۔ وہ جو کمرے میں خود کے ساتھ ہوئے واقعے پر کہیں کھویا ہوا تھا، اس کی آواز سے بری طرح چونکا۔ ہاں، کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں کچھ دنوں کے لیے اپنی بہن کے گھر جانا چاہتی ہوں، وہ روکھے لہجے میں بولی تھی اور کھانا کھانے لگی۔ اس کو کھویا کھویا وہ بھی محسوس کر رہی تھی، مگر اس سے اب یسریٰ کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ زاہد تو شاید اپنے کیے پر پچھتا بھی نہیں رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلی جاؤ، اس نے بجھے بجھے لہجے میں کہہ کر کھانا شروع کیا۔ اس کے دماغ پر ابھی بھی اسی واقعے کا اثر ہو رہا تھا۔ وہ ذہن سے وہم سمجھ کر جھٹک رہا تھا، مگر پھر بھی بار بار وہ خیال آ جاتا۔ اس نے بالی اور یاسمین کی باتیں سن لی تھی۔ وہ مضطرب تھا اور ایک طرف اس کے دل میں اس بچے کے لیے ہمدردی بھی تھی۔ اس کا دل بچے کے لیے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں سے درگور کیسے کر سکتا ہے۔ وہ یاسمین اور بالی کو حق بجانب سمجھ رہا تھا اور دوسری طرف اس کا یقین تھا کہ حقیقی بدلہ لینے والا اللہ ہے۔ انسانوں کو کیا اختیار کہ وہ بدلہ لیں، اور وہ بھی شیطانی طاقتوں کے ذریعے۔ بے چینی حد سے بڑھی تو وہ اٹھ کر بالی کے کمرے میں بڑھا تھا۔ آج وہ اس بچے کے ذریعے کچھ خاص علم کر رہا تھا۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ اندر ایک الاؤ روشن تھا۔ بالی بچے کو گود میں لیے اس پر کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہا تھا اور ایک گندی بدبو پھیلی تھی۔ جمڑی نے اپنی ناک پر بے اختیار ہاتھ رکھ لیا۔ وہ پہلی بار اس کمرے میں داخل ہو کر وہ سب دیکھ رہا تھا۔ بالی نے پاس پڑا پیالہ اٹھا کر اپنے سامنے کیا تھا اور بچے کا منہ تھوڑا سا کھول لیا۔ جمڑی کے لیے یہ سب نیا اور حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ تکلیف دہ بھی تھا۔ بالی نے کچھ پڑھتے ہوئے اپنی ایک انگلی اس پیالے میں موجود مشروب میں ڈالی تھی اور باہر نکالی۔ جمڑی کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئی تھیں، وہ خون تھا۔ بالی نے اپنی انگلی اس بچے کے منہ میں ڈالی تھی اور خون مردہ بچے کے زبان کو لگنا تھا کہ اس بچے کو بری طرح جھٹکا لگا تھا۔ جمڑی کو ابکائی سی آ گئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیا اور دوسرے ہاتھ سے ابکائی روکی۔ اب بالی نے دوسری بار اس بچے کے اندر خون کی بوند کو ڈالا تھا۔ بچے کو پہلے سے شدید جھٹکا لگا۔ جمڑی کے لیے اب مزید برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی حال میں اس بچے کو اس گھنونے کام کے لیے استعمال ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بالی اب بچے کو زمین پر چت لتا کر پڑا خنجر اٹھا چکا تھا۔ مردہ بچے کے وجود میں ہلکی ہلکی جنبش ہو رہی تھی۔ یہ یقیناً اسی شیطانی خون کی بوندوں کا اثر تھا جو کچھ لمحے پہلے اس کے اندر انڈیلی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ بالی اس خنجر سے اس بچے پر وار کرتا، جمڑی تیزی سے اندر آیا اور بالی کو دھکا دے کر بچے کو اٹھا کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ بالی کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اتنے میں بالی کچھ سمجھ پاتا، جمڑی بچے کو لے کر کمرے سے کیا شاید گھر سے ہی نکل گیا تھا۔ بالی خوف زدہ ہو کر اٹھا، اس کا عمل بیچ میں رک گیا تھا۔ اب پتہ نہیں شیطانی طاقتیں اس کے ساتھ کیا کرتی۔ وہ اپنے آپ کو طاقت کل سمجھنے والا بری طرح ڈر گیا تھا۔ وہ اللہ کی قدرت اور طاقت کے آگے ہار گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر باہر جانا چاہا، مگر دروازہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ چاروں طرف دیواریں تھیں۔ وہ منہ ہی منہ میں پڑھ پڑھ کر پھونکتا رہا کہ دروازہ ظاہر ہو جائے، مگر سب طاقتیں جو پہلے اس کا ہتھیار تھیں اب اس کے خلاف ہو گئی تھیں۔ اچانک در و دیوار سے کالے سائے نکل کر اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ آگ کے الاؤ کے پاس پسینے سے شرابور کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ سائے اب قریب آ گئے اور اس کے وجود کو دبوچ رہے تھے، ایسے جیسے سوئی سے کوئی جسم کی کھال ادھیڑ رہا ہو۔ وہ تکلیف سے چلاتا رہا۔ اچانک آگ کا الاؤ بھی بجھ گیا۔ افسوس، آج اس کے کالے علم نے جس کو وہ اپنی طاقت سمجھتا تھا اس کی جان لے لی تھی۔ اگلے دن جمڑی تھکتے تھکتے قدموں سے واپس آیا۔ گھر لوٹا تو بالی کی دردناک موت کی خبر بم بن کر اس کے سر پر گری۔
وہ تو بالی سے معافی مانگنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ اس نے بالی کے بھروسے کو توڑا ضرور تھا مگر کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی۔ وہ بچے کی لاش کی بے حرمتی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ محلے والوں کا کہنا تھا کہ بالی کے وجود سے ایک انتہائی گندی بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے، اس لیے ان کو جلدی وہ لاش سمندر کے سپرد کرنی پڑی، ورنہ وہ جھمڑی کا انتظار ضرور کرتے۔ لوگوں کے کچھ ہمدردی، کچھ دکھی اور کچھ منفرد الفاظ کا بوجھ لیے وہ نم آنکھوں کے ساتھ اندر آ گیا۔ اس نے ٹھہر کر بالی کے کمرے میں دیکھا تو کمرے میں خون کی بوندیں تھیں اور باقی سب جیسے چھو منتر ہو گیا تھا۔ وہ یہ سوچ کر سر جھٹک گیا کہ محلے والوں نے صفائی کر دی ہوگی۔ یاسمین کو جب بالی کی موت کا پتہ چلا تو وہ جی جان سے لرز گئی تھی۔ اس کی موت ایک معمہ تھی سب محلے والوں کے لیے۔ سب محلے والوں کا متفقہ خیال تھا کہ بالی کی موت اس کے گندی عملیات میں گڑبڑ کی وجہ سے ہوئی ہے جس نے اس کی جان لے لی۔ کچھ خس کم جہاں پا کے مصداق بہت شکر گزار تھے، کچھ یاسمین تھی جو ڈری ہوئی تھی کہ اگر وہ بچہ وہاں سے مل گیا کسی کو تو سب ان گھر والوں پر بھی شک کرتے، پر لوگوں کو وہاں سے خون کی چند بوندوں اور بالی کی بدبودار لاش کے سوا کچھ چیز نہ ملی۔ رات میں اس کی آنکھ اچانک عجیب سی آواز سے کھلی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھا۔ صحن میں کوئی چہل قدمی کر رہا تھا لیکن اس کے علاوہ تو گھر میں کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں، اور گھر کا دروازہ بھی وہ اچھی طرح بند کر کے لیٹا تھا۔ پھر کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے؟ اس نے صحن میں کسی کی آہٹ محسوس کی تو تھوک نگلتے ہوئے تھوڑی بلند آواز میں پوچھا تھا۔ جواب میں اس کو ہنسنے کی آواز آئی تو وہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ وہ فطری طور پر ڈرپوک واقع ہوا تھا۔ چہل قدمی کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا صحن کی لائٹ اچانک خود بخود جل گئی تھی اور اس نے جو دیکھا وہ اس کی روح کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ بالی اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتا اس کے سامنے گھر کے ایک کونے سے اپنے وہ کمرے کی طرف گیا۔ جھمڑی نے ایک چیخ ماری، وہ خوف سے لرز اٹھا تھا۔ اس کے اعصابوں نے جواب دینے سے پہلے سنا تھا، جھمڑی بچہ کہاں ہے ری؟ اس کی آواز بچکاری ہوئی سی تھی۔ پھر اچانک اس کمرے سے اس کی چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں اور پھر جھمڑی بے ہوش ہو گیا۔ اس رات جھمڑی کے ساتھ ساتھ کسی اور کے اعصاب پر بھی بجلی گری تھی۔ یاسمین نے صبح چلے جانا تھا اور وہ اپنا پیک سوٹ کیس بیڈ کے ساتھ رکھ کر سست قدموں سے چلتی کھڑکی کے پاس آئی اور پردہ ہٹا کر سامنے والے گھر کے صحن میں نگاہ ڈالی تھی۔ اوپری منزل پر کمرہ ہونے کی وجہ سے وہ سامنے والے گھر کا پورا صحن دیکھ سکتی تھی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک اس نے ایک خوفناک منظر دیکھا تھا۔ بالی ہاتھے پاؤں کے بل چلتا ہوا تیزی سے اپنے کمرے میں غائب ہو گیا تھا۔ اس کی سانسیں رک گئیں۔ یہ چند لمحوں میں ہوا تھا۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ صبح وہ اٹھی تو بیڈ پر تھی۔ وہ حیران تھی کہ بے ہوش تو وہ زمین پر ہوئی تھی مگر یہاں کیسے آ گئی؟ اس کو رات والا واقعہ وہم نہیں لگا تھا، اس لیے کچھ مزید برا ہونے یا دیکھنے سے پہلے وہ اپنے گھر آ چکی تھی جو اسی شہر میں مگر یہاں سے دور تھا۔ صبح وہ یسریٰ کو یاسمین کے گھر چھوڑتا گیا تھا۔ رات میں آفس سے آیا تو گھر سنسان پڑا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر کھانا گرم کرنے کچن میں آیا تو اچانک لاؤنج میں کسی عورت کی لوری دینے کی گنگناہٹ سنائی دی تھی۔ زاہد کا ہاتھ لرزا۔ وہ فریج کا دروازہ بند کرتا لاؤنج میں آیا تو صوفے پر یسریٰ کو بیٹھے دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پاؤں اوپر کیے لحاف میں لپٹے ایک بچے کو گود میں لیے تھپکیاں دے رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ممتا بھری مسکان تھی اور وہ یک تک بچے کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زاہد کے ماتھے پر ننھی ننھی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ تم کب آئیں؟ الفاظ اس کے حلق میں اٹک رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ کر خود کو تسلی دے رہا تھا کہ دروازہ کھلا تھا، شاید اس کے آنے کے بعد آ گئی ہو، لیکن وہ انسنی کر کے اس بچے کو لوریاں دیتی رہی۔ میں نے پوچھا تم کب آئیں اور یہ بچہ کس کا اٹھا لائی ہو؟ اب وہ قدرے برہم ہو کر تھوڑی تیز آواز میں بولا تھا۔
یسریٰ نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھا کر اس کو خوخار نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کی خوفناک سیاہی دیکھ کر تھوڑا پیچھے ہوا۔ یسریٰ نے اس کی طرف یوں ہی دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھا کر کھڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ بیگانگی کے سے انداز میں چلتا کھڑکی کی طرف آ گیا۔ باہر کا موسم شدید آندھی اور طوفان کا تھا۔ اسے یاد تھا تھوڑی دیر پہلے جب وہ گھر آ رہا تھا تو آسمان پر ایسے موسم کے اثرات بالکل نہیں تھے۔ اس کے گھر کا گیٹ طوفان کی شدت سے کھل گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹتا اس نے ایک روح پرسا منظر دیکھا۔ گیٹ سے بالی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بل تیزی سے رینگتا اس کے گھر کے لان میں آیا تھا اور ہاتھوں منہ کے ساتھ مٹی اکھیڑنے لگا۔ وہ دیوانگی کی طرح مٹی کھود رہا تھا۔ تیز طوفان سے بالی کے بال ہوا میں ہی رقص کر رہے تھے اور کھڑکی سے یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی زاہد کا سارا لہو جیسے نچڑ گیا تھا۔ بتا دینا رے بچہ کہاں ہے؟ اس کو یسریٰ کی آواز پیچھے سے آئی تھی مگر اس کا لہجہ خواجہ سرا جیسا تھا۔ زاہد تیزی سے پلٹا تھا لیکن لاؤنج کو خالی پا کر وہ وہیں تھم گیا۔ اچانک لاؤنج میں پڑے فون کی گھنٹی بجی تھی۔ وہ تیزی سے فون کی جانب لپکا۔ ہیلو؟ اس کی آواز گھبراہٹ کے مارے صحیح سے نکل بھی نہیں رہی تھی۔ ہیلو، کہاں تھے آپ؟ یسریٰ تم آ جاؤ، گھر واپس آ جاؤ، وہ کہتے ہوئے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ دوسری طرف یسریٰ تھوڑی پریشان سی ہوئی تھی۔ ہیلو یسریٰ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ وہ خوف سے چیختا ریسیور لے کر وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ باہر طوفان ابھی تک تھا اور بالی کی آوازیں بھی۔ بچہ بتا دے ری بچہ۔ لان سے اس کے دہائی دینے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ لاؤنج کے ایک کونے میں ڈرا سہما بیٹھا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ اٹھا تھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آیا۔ باہر کسی بھی طوفان کے آثار نہیں تھے اور نہ ہی لان کی مٹی اکھڑی ہوئی تھی۔ اس نے جہاں اپنے بیٹے کو دفنایا تھا وہاں آیا اور روتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو، وہ بلک بلک کر روتا اور کہتا جا رہا تھا اور مٹی کو مٹھی سے بھر بھر کر سینے سے لگا رہا تھا۔ مگر اب پچھتانے سے کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ سیمی، تمہارے بھائی کا رات کو فون آیا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس نے یاسمین کو بتایا تھا۔ بلکہ میں نے کیا تھا، میری دوائی وہاں رہ گئی تھی تو اسی لیے فون کیا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ پریشان لگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ واپس آ جاؤں۔ یسریٰ نے کہا تھا آپ کو ایک بار دوبارہ فون کر کے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ کیا تھا مگر پھر اٹھایا ہی نہیں۔ تم ایسا کرو، آفس جاتے ہوئے مجھے چھوڑ جانا۔ آپی، کیا تم نے معاف کر دیا بھائی کو؟ اس کے اندر بے چینی سی بھر گئی تھی۔ پوری زندگی ان کے ساتھ گزارنی ہے، معاف نہ بھی کروں تو ان کو کون سا پچھتاوا ہے؟ پر انہوں نے جو کیا ہے، وہ افسردگی سے مسکرا کر کہتی اٹھ کر چلی گئی تو یاسمین دل مسوس کر رہ گئی۔ گھر آ کر اس نے گھر کو کھلا پایا۔ وہ دل میں زاہد کو لاپرواہ کہہ کر اندر آئی اور بیگ رکھ کر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ نہ جانے گھر کھلا چھوڑ کر وہ کہاں چلا گیا۔ وہ صفائی کر کے کمرے میں آئی تھی اور سوچنے لگی تھی۔ صبح سے دن اور دن سے رات ہو گئی تھی مگر وہ آیا ہی نہیں تھا۔ یسریٰ کو تشویش سی ہونے لگی تھی۔ وہ آخر گیا کہاں تھا جو اب تک لوٹا ہی نہیں تھا؟ یسریٰ نے اس کے سیل پر کال کی تو وہ مصروف جا رہا تھا۔ یسریٰ نے 3-4 بار کال ملائی مگر جب چوتھی بار مصروف ہے تو سنائی دیا تو اس نے غصے سے بیڈ پر فون پٹک دیا۔ جب اسے پرواہ نہیں تو میں کیوں کر رہی ہوں؟ وہ زاہد پر پیچ و تاب کھاتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کی رات کے 12 بجے کھڑکی کی کھڑکھڑاہٹ سے آنکھ کھلی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ باہر شاید طوفان آیا ہوا تھا۔ وہ کھڑکی بند کرنے کی غرض سے بیڈ سے اٹھی تو لینڈ لائن پر فون آیا تھا۔ وہ کھڑکی کو چھوڑ کر پہلے فون کے پاس گئی۔ اندر ہی اندر سے اسے زاہد کی بھی فکر کھا رہی تھی۔ جو بھی ہو تھا تو اس کا مجازی خدا نہ۔ ہیلو،
ہیلو یسرا، کہاں ہو؟ زاہد کہاں ہو؟ تمہارے فون پر میں نے اتنی کالز کی، اب انسان ایک کا تو جواب دیتا ہے۔ یسرا میری بات سنو، میں نے یاسمین کو فون کیا تھا، اس نے کہا کہ تم گھر پر ہو، کیا تم گھر ہو؟ زاہد نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ ہاں، باہر طوفان اپنے عروج پر تھا، وہ مشکل سن کر جواب دے پائی۔ او میرے خدا، نکلو وہاں سے، زاہد نے کہا تھا۔ وہ سن نہ پائی، کچھ سیکنڈ کے لیے آواز کٹی تھی۔ پھر زاہد بولا، یہاں طوفان آیا ہوا ہے، میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، تم بھی گھر میں ہی رہنا، باہر نہ نکلنا۔ پہلے کی نسبت اب اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ یہاں بھی طوفان آیا ہوا ہے، میں سیف ہوں، تم بھی جہاں ہو ابھی وہاں ہی رہنا، لگتا ہے شدید بارش ہونے والی ہے، اس نے کہا تھا۔ دوسری طرف زاہد بول رہا تھا، او میرے خدا طوفان، تم نکلو یار پلیز، وہ چلایا، مگر دوسری طرف سے شاید ریسیور رکھ دیا گیا تھا۔ اس نے آسمان کو دیکھا، بالکل صاف تاروں بھرا تھا، یہاں ہوا سے پتا بھی نہیں ہل رہا تھا۔ وہ سر پٹک کر گھر کی طرف دوڑا۔ ٹھیک ہے، تم بھی اپنا خیال رکھنا، زاہد نے اس سے کہا تھا، اور ریسیور رکھ کر کھڑکی کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اس کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ وہ جس سے بات کر رہی تھی وہ زاہد نہیں تھا۔ طوفان واقعی میں بہت تیز ہے، اللہ رحم کرے، اس نے لال آسمان کو دیکھ کر کہا، اور جیسے ہی کھڑکی کے پٹ تھامنے کے لیے آگے بڑھی تو اس نے گیٹ کو ایک جھٹکے سے کھلتے دیکھا، اور پھر وہ مکروہ منظر سامنے تھا جس نے زاہد کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی۔ وہ لرزتے بدن کے ساتھ خوف سے پردہ مٹھی میں بیچے اس کو لان کی زمین اکھاڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوفناک تھا، اور اس سے زیادہ خوفناک احساس وہ کہ وہ مر چکا تھا۔ یکدم بالی وہاں سے غائب ہو گیا تھا، اور ہوا بھی رک گئی، اور پھر سب کچھ تھم گیا تھا۔ یسرا کچھ دیر کھڑکی میں لرزتی رہی، پھر ہمت کر کے اس نے کپکپا کر آگے ہو کر لان میں دیکھنا چاہا تو بالی یکدم بالکل کھڑکی کے سامنے آ کر رکا تھا۔ یسرا نے خوف سے چیخ ماری، مائی مائی تیرا بچہ وہاں، مائی مجھے بچہ دے دینا۔ وہ گلا پھاڑتے ہوئے واویلا کرتا ہوا لان کی طرف اشارہ کر رہا تھا جہاں زاہد نے اسے درگور کیا تھا۔ یسرا اتنے قریب سے اس کو واویلا کرتے دیکھ کر خوف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ یسرا نے اپنے چہرے پر نمی محسوس کی تو جھٹکا کھا کر بیٹھ گئی، اور زاہد کو اپنے سامنے پا کر اسے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا خوف سے جسم پوری طرح کپکپا رہا تھا۔ میں آ گیا ہوں نا، زاہد نے اسے تسلی دی تھی۔ وہ خوف سے لرزتی رہی۔ وہ بالی، اس نے روتے ہوئے کھڑکی کی طرف اشارے کیا۔ زاہد کو کل سے پچھتاوے نے مارا ہوا تھا۔ جانتا ہوں، زاہد نے لب بیچ کر کہا۔ کیا جانتے ہو؟ تمہیں پتا ہے وہ لان میں ایک جگہ پر اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرا بچہ، بچہ مطلب؟ وہ خوف کے ساتھ ساتھ الجھن میں بھی تھی۔ یسرا، مجھے معاف کر دو، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے شاید میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ یسرا اس کے نم لہجے پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہمارا بچہ مرا ہوا پیدا نہیں ہوا تھا، وہ جھوٹ بولا تھا میں نے، اس کی نہ تدفین ہوئی تھی، میں نے اسے لان میں ہی، وہ شاید تب بھی وہ زندہ ہی تھا۔ زاہد کے کہتے کہتے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یسرا نے اسے بے یقینی نظروں سے دیکھا، آنکھوں میں کرب تھا۔ تم انسانیت کے دریچے سے اتنا گر سکتے ہو؟ وہ غم و غصے سے پھٹنے کو تھی۔ مگر زاہد اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر کچھ نہیں۔ وہ بیڈ کے دوسرے کونے پر سر ہاتھوں میں گرائے پریشان سا بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بالی کی روح اس کا بچہ کیوں چاہتی تھی۔ یسرا جلدی سے اٹھی اور اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کو چادر اوڑھتے دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگا تو اس نے نفرت سے زاہد کو دیکھا تھا۔ یاسمین کے پاس جا رہی ہوں، میں نہیں رہ سکتی اس درندے کے ساتھ، وہ کہنے لگی تو زاہد نے اٹھ کر اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ تم ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ وہ بولا تو یسرا نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا تھا اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ یسرا نے یاسمین کو ساری بات بتا دی تھی۔ یاسمین نے ساری بات سن کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔
یاسمین نے قرب سے آنکھیں بیچی۔ ان سب واقعات میں کہیں نہ کہیں اس کا بھی ہاتھ تھا شاید۔ مجھے معاف کر دو پلیز، یاسمین نے جیسے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ اس کو لگا کہ وہ کوئی اور راز بتانے جا رہی ہے۔ اس میں مزید اور کچھ سننے کی تاب نہیں تھی۔ ماضی: ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر سے ایک نرس نکلی تھی۔ وہ شدید الجھن کا شکار تھی کہ آپریشن تھیٹر کے باہر ٹہلتے اس کے باپ کو کیا بتائے۔ زاہد خوشی سے ٹمٹماتے چہرے کے ساتھ اس کی جانب بڑھا تھا۔ آپ کے ہاں ٹرانسجینڈر بچے کی پیدائش ہوئی ہے، نرس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا اور وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے کھڑی یاسمین بھی سب سن چکی تھی اور اس کو خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ زاہد سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ میرا تو سوسائٹی میں مذاق بن جائے گا، وہ سرگوشی میں بڑبڑا رہا تھا۔ نہیں، یہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں وہ پاگلوں کی طرح خود کلامی کر رہا تھا۔ یاسمین چہرے پر مصنوعی ہمدردی کا ہال چڑھائے اس کے پاس آئی۔ جو ہونا تھا ہو گیا اب۔ نہیں، یہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس نے یاسمین کی پوری بات سنے بنا کہا تھا اور سر اٹھا کر امید بھری نظروں سے یاسمین کو دیکھا۔ یاسمین، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اس نے یاسمین کو آس سے دیکھا تھا اور یاسمین نے رضامندی سے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل سے بچہ لے کر نکل رہی تھی۔ یسریٰ کو ہوش آیا تو زاہد نے اسے مردہ ٹرانسجینڈر بچی کی پیدائش کا بتا کر رخ موڑ لیا تھا، مگر اللہ ایک دن حقیقت ضرور سامنے لاتا ہے، اور آج مجرم نے ہی اعتراف جرم کر لیا تھا۔ یہ سب سن کر اس نے اپنے ہاتھ ان جڑے ہاتھوں سے ہٹا لیے تھے۔ تم لوگوں نے میری ننھی سی جان کی بے حرمتی کی، وہ قرب و بے یقینی سے بولی تھی۔ ایک آخری بار اس کی ماں کو اس کا چہرہ تو دیکھنے دیتے، اس ننھی سی جان کو، اس کی زندگی کو، اس کی سانسوں کو محسوس تو کرنے دیتے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی تھی، آنسو ضبط کیے، پھر بولی، زاہد نے جھوٹ بولا کہ وہ دنیا میں آتے ہی فوت ہو گیا، لیکن تم جانتی تھی نا، تم تو بتا دیتی، تم روک لیتی زاہد کو، مجھے بتا دیتی، میں خود اس کے آگے ہاتھ جوڑتی، کم از کم اس کی سانسیں تو سن لیتی، اس بچے کی سانسیں جس نے میری کوکھ سے جنم لیا۔ اس نے دفنایا، تم دیکھتی رہیں، اور پھر اس کے بے جان وجود کی بے حرمتی کرنے کے لیے اسے کالے علم والے کے سپرد کر آئیں۔ واہ رے تمہارا بدلہ! ایک اس بد نصیب کا باپ ایسا، اور خالہ کم از کم اس ننھی سی جان پر اتنا تو احساس کرتے کہ اس کو غسل دے کر قبرستان میں دفنا آتے، مگر بولتے بولتے اس کی آواز بند ہو گئی تھی۔ یاسمین چپ چاپ شرمندگی سے آنسو بہا رہی تھی۔ یسریٰ روتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ یاسمین چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ جاتی ہوئی یسریٰ کو روک لیتی۔ جمڑی کو آج بھی وہ خوفناک رات یاد تھی۔ وہ اس جھٹکے کھاتے چھوٹے سے ننھے وجود کو سینے سے لگائے بھاگتا چلا جا رہا تھا، مگر رکا نہیں۔ اس نے اپنے پیچھے بالی کی للکاریں سنی تھی، مگر اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس ننھے وجود کی بے حرمتی نہیں ہونے دے گا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک قبرستان کے سامنے آ رکا تھا، اور ایک نظر قبرستان کو دیکھ کر اس نے سوچا، کیوں نہ اس ننھے مردے کی تدفین کر دی جائے۔ وہ گیٹ سے اندر آیا تھا۔ رات کے اس وقت قبرستان کی ہولناکیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ ننھے مردے کو سینے سے لگائے، جس میں ابھی بھی ہلکی ہلکی جنبش ہو رہی تھی، قبروں کے درمیان میں سے ہوتا ایک جھونپڑی نما گھر کی طرف آیا تھا۔ اندر جھونپڑی خالی تھی، مگر کھرپی پانی سب تھا، جیسے قدرت نے اس ننھے مردے کی تدفین کا بیڑا خود اٹھا لیا تھا۔ جمڑی قبر کھودنے کی لوازمات لیے باہر آیا تھا اور بچے کو ایک سائیڈ پر لٹا کر زمین کھودنے لگا۔ وہ نازک سے جسم والا جمڑی آج قبر کھود رہا تھا، وہ بھی ایک ننھے سے بچے کی۔ اس کا ہاتھ لرز رہا تھا، مگر اس کا دل صاف تھا۔ ننھی سی اپنے انداز سے قبر کھود کر اس نے بچے کو اٹھایا تھا۔ وہ بچہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھا، نہ جانے اس کے باپ کو اس پر کیوں نہ ترس آیا۔ جمڑی نے سوچا، اس کا ایک آنسو اس کی آنکھ سے
بچے کے ہونٹ کے پاس گرا تھا۔ آنن فانن بچے کی لال لال زبان باہر نکلی تھی اور اس آنسو کو چاٹ لیا اور ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری تھی۔ جمڑی نے سکتے کے عالم میں یہ منظر دیکھا تھا۔ خوف سے لرزتے جمڑی نے جلدی سے اس وجود کو کھودی ہوئی جگہ پر لٹا کر جلدی جلدی مٹی ڈالنا شروع کی تھی، اور جیسے جیسے مٹی ڈالتا جا رہا تھا اس کے ہاتھ ریشے کی مریض کی طرح کانپ رہے تھے۔ بچے کی کلکاریاں بڑھ رہی تھیں، لیکن مٹی برابر کرتے ہوئے اچانک وہ کلکاریاں دم توڑ گئیں۔ وہ تھوک نگلتے اٹھا تھا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، میرے مالک تو جانتا ہے میری نیت۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور آپ پر یا آپ کی کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے اپنا واقعہ مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا، کیا پتہ اگلی کہانی آپ کی ہو۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے عزیزوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔